ناظرین، وزیر اعظم عمران خان شوکت خانم لاہور میں فنڈ ریزنگ کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، ڈاکٹر عاصم آپ کو سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے شوکت خانم کو کامیابی سے ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن بنایا، جس کو خواتین و حضرات آپ کو پتہ ہے یا نہیں کہ یہ ایک چیریٹی ہاسپٹل کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سرٹیفکیشن ملنا، یہ ایک بہت اب سب کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تو بن سکتا ہے، لیکن ایک چیریٹی ہاسپٹل جدھر 75% سے 80% مریضوں کا مفت علاج ہو، اس کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بنانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر وہ ہاسپٹل جو آج سے 25 سال پہلے کھلا تھا اور آج بھی ماشاءاللہ وہ سٹینڈرڈز مینٹین ہی نہیں کر رہا، وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں اس لیے آج اپنی ٹیم کو، ڈاکٹر فیصل سلطان، پھر سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، کیونکہ آپ سارے میری ٹیم ہیں، آپ کو میں دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا جب بھی میں یہاں شوکت خانم آتا ہوں، جب بھی اس ہاسپٹل میں آتا ہوں، اور 2 دفعہ تو میرا خود یہاں علاج ہوا، میں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے صرف 9 to 5 کام کرنا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک جنون چاہیے ہوتا ہے، ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے کہ ایک وہ ادارہ جدھر پیسہ نہیں بنایا جا رہا، جدھر مریض آ رہے ہیں اور آپ صرف مریضوں کا علاج اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ایک بڑا اسپیشل ایک جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ مجھے پھر سے میں آپ کو یہ کہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے میں جب یہاں آتا ہوں، جو میں لوگوں کی، جو مریضوں کا، جو میں جس طرح آپ غریب مریضوں کو، بچوں کو، جس طرح آپ ان کا دھیان رکھتے ہیں اور جس طرح سارا عملہ دھیان رکھتا ہے، اور پھر ایک کلچر بن چکا ہے شوکت خانم میں، ایک کلچر بن گیا ہے کہ یہاں انہوں نے جو بھی مریض ہے وہ VIP ہے، کوئی فرق نہیں کرتے انسانوں کے اندر، امیر غریب میں، پیئنگ پیشنٹ اور فری پیشنٹ کے اندر فرق نہیں کرتے۔ یہ ماشاءاللہ یہ ایک بڑی زبردست ٹریڈیشن ہے، اور انشاءاللہ یہ باقی پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر بھی، سرکاری ہسپتالوں میں اس طرح کا کلچر ہم لے کے آئیں گے۔ میں ڈونیشن سے پہلے ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کو بھی اس معیار کے اوپر لے کے آئیں جدھر پرائیویٹ ہاسپٹلز کا معیار ہے، اور اس کے لیے جس طرح مینجمنٹ سسٹم چاہیے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بہتر کرتا ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹ ہاسپٹلز بہتر ہیں، جو کہ شوکت خانم میں مینجمنٹ سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے، یہی ہم گورنمنٹ ہاسپٹلز کو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی اس کی مخالفت ہو رہی ہے، کوئی میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس چیز کی، اس لیے میں اخباروں میں پڑھتا ہوں کہ اس کی مخالفت ہے، اسٹرائک پہ چلے جائیں گے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ صرف سرکاری ہسپتالوں میں غریب مریض جائیں اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیسے والے کا علاج ہو؟ کیا یہ ایک ناانصافی اپنے لوگوں سے نہیں ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کا سٹینڈرڈ گرتا جائے اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیسہ بنتا جائے؟ اس لیے جب تک ہم مینجمنٹ سسٹم چینج نہیں کریں گے سرکاری ہسپتالوں کا، سرکاری ہسپتالوں میں اس طرح کا علاج نہیں ملے گا جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ملتا ہے۔ اور وہ جو مینجمنٹ سسٹم ہے
وہ تب آئے گا جب سرکاری ہسپتالوں میں سزا اور جزا ہوگی. جب جو اچھا کام کرے گا, جو محنت کرے گا, ڈاکٹر, نرسز, وہ اوپر آئیں گے, اور جو نہیں کریں گے ان کو یا تو پروموشن نہیں ہوگی اور یا پھر جو کام نہیں کرے گا اس کو نکال دیا جائے گا. دنیا میں کوئی بھی سسٹم چلتا نہیں ہے سزا اور جزا کے بغیر. تو یہ کیسے ہے کہ سرکاری اسپتال وہی پرانا ایک نظام جو کہ کرپٹ ہو چکا ہے, جس کے اندر کوئی سزا جزا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہے, وہ سسٹم جب تک چینج نہیں ہوگا سرکاری اسپتال ٹھیک نہیں ہوں گے, اور ہمارا عام آدمی, ہمارے غریب لوگوں کو کبھی اچھا علاج نہیں ملے گا جب تک سرکاری ہسپتال ٹھیک نہیں ہوتے. تو میں یہ آج پھر کہہ رہا, آج یہ شوکت خانم کے اس فنکشن کے ادھر سے میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے سرکاری ہسپتالوں کو ٹھیک کریں گے, اور انشاءاللہ وہ سزا اور جزا کا نظام لے کے آئیں گے. اچھے ڈاکٹرز کو ہم اچھی سیلریز دیں گے, اور انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ لے کے آئیں گے, اور جو بھی اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ چاہیں گے کہ ہم سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کریں. تو میں آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس تبدیلی کو, اس سرکاری اسپتالوں کو بہتر کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے کئی لوگ. اور میں یہ آج پھر واضح کر دوں کہ ہم نے کسی صورت کسی قسم کی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے. ہم نے انشاءاللہ اپنے سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور انشاءاللہ جب ہماری حکومت 5 سال پورے کرے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرکاری اسپتالوں کے اندر اسی طرح کی ٹریٹمنٹ ہوگی جو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوگی, تاکہ غریب آدمی کو بھی کوالٹی کی ٹریٹمنٹ ملے جو آج شوکت خانم میں ملتی ہے. شوکت خانم کے اندر جو پیسے دے کے مریض آتا ہے اور جو مفت علاج کرواتا ہے, شوکت خانم کے ہسپتال کے ڈاکٹرز, عملہ کوئی فرق نہیں کرتا امیر اور غریب میں, پیسے والے اور جس کا مفت علاج ہو رہا ہے. اور اسی لیے میرے خیال میں اللہ کی برکت ہے اس ہاسپٹل میں کہ اس کے باوجود کہ ہر قسم کی مشکلات کا ہم نے سامنا کیا ہے, اور آج مجھے بڑی خوشی سے کہنا پڑتا ہے کہ شوکت خانم ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. اور اب جو پشاور میں ہاسپٹل ہمارا بنا ہوا ہے, اور وہ جدھر اب ریڈیشن فیسلٹیز بھی آ گئی ہیں, جو شوکت خانم پشاور ہاسپٹل ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ لاہور کے شمال میں افغانستان تک کوئی ہاسپٹل نہیں جس کی اتنی ماڈرن فیسلٹیز جو کہ شوکت خانم پشاور ہاسپٹل میں ہیں. اور جو آپ نے دیکھی ابھی جو ماڈل دیکھا وہ ہے کراچی شوکت خانم ہاسپٹل کا, وہ لاہور سے بھی بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے, لیٹسٹ فیسلٹیز ہیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, اور انشاءاللہ وہ پاکستان کا ماڈرن اور سب سے بہترین ہاسپٹل بننے جا رہا ہے, جس کی اب گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی, کام شروع ہو گیا وہاں. میں آپ سب سے اپنے جتنے بھی یہاں آج ہمارے بڑے ماشاءاللہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں, میں آج آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے دل کھول کے ڈونیشنز دینی ہے شوکت خانم کو, اپنی زکوٰۃ دینی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, آپ کی زکوٰۃ کے ہم منتظر ہیں, کیونکہ آپ کی زکوٰۃ صرف اور صرف غریب کینسر کے مریضوں کے علاج پہ خرچ ہوتی ہے. آپ کی زکوٰۃ کوئی بلڈنگ میں نہیں لگتی, کوئی مشینوں میں نہیں لگتی, صرف اور صرف جو غریب مریض آتے ہیں صرف ان کے علاج کے اوپر آپ خرچ کرتے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ پوری دیں. نارملی تو میں یہاں کھڑے ہو کے آپ سے زکوٰۃ لیتا تھا جس طرح آپ کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے سیکیورٹی کنسرنز ہیں, اس لیے میں آپ سے سب سے زکوٰۃ لے نہیں سکتا. تو میں چاہوں گا کہ آپ پوری اپنی زکوٰۃ ڈپازٹ کریں, ہمارے یہاں ڈیسک بنا ہوا ہے. میں اپنے جو ڈونرز ہیں ہمارے پرانے, جنہوں نے ہمیشہ ہمیں شوکت خانم کو ہر سال آ کے ڈونیشنز دی ہیں, سامنے ٹیبل پہ ہمارے مین ڈونرز بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. پچھلے سال ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ میرے سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اگلے سال اگر آپ پرائم منسٹر بن گئے تو آپ آئیں گے پھر سے. میں ہمیشہ آؤں گا. شوکت خانم کے
शौकत खानम की फंक्शंस पे हमेशा आऊँगा क्योंकि ये एक नहीं दो नहीं है तीसरा इंशाल्लाह शौकत खानम बनने जा रहा है। और अब यूनिवर्सिटीज़ भी मैंने बनानी है, एक दूसरी यूनिवर्सिटी, एक नमल यूनिवर्सिटी, अब एक दूसरी अलकादर यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग हमने की है सोहावा में, जेलम डिस्ट्रिक्ट में। और वो भी मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि पाकिस्तान में हम लोगों को सिर्फ यही नहीं कि हम लोगों को साइंस और टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट दुनिया के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो सिखाएं अपने नौजवानों को, बल्कि अपने नौजवानों को ये भी बताएं कि ये मुल्क बना क्यों था, क्या वजह थी कि कायद आज़म और इलामा इकबाल दो हमारे नज़रियाती, एक नज़रियाती हमारे रोल मॉडल और लीडर और दूसरा हमारे पॉलिटिकल लीडर, दोनों ने क्यों इस मुल्क को बनाया था। तो वो हमारे यूथ को पता होना चाहिए, समझनी चाहिए कि पाकिस्तान क्यों बना था, ताकि हमारी नई लीडरशिप आए, हमारी यूथ के अंदर से वो लीडर्स आएँ जो कि समझें कि ये मुल्क बना किस लिए था, ताकि उस पाकिस्तान के नज़रिए को वो आगे लेके जाएं। और इंशाअल्लाह ये मुल्क जब एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है तो इसमें हमारी नई नस्लों की लीडरशिप की हमें ज़रूरत है। और वो लीडरशिप तब आएगी जब उनको पता चले कि नज़रिया पाकिस्तान का क्या था, क्या वजह थी कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों में उन्होंने सारे, यानी जो मुसलमानों ने नहीं भी आना था पाकिस्तान, उन्होंने भी सब ने पाकिस्तान को वोट दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बने जो एक मिसाल बने, जो मदीना की रियासत के जो असूलों के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हो। और मदीना की रियासत एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो आज मॉडर्न स्टेट्स खड़ी हुई हैं, जो कि आगे बढ़ी हैं, वो उन्हीं उसूलों पे खड़ी हुई हैं जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी मदीना की रियासत को खड़ा किया था। मैं फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूँ, और आज मैं ख़ास तौर पे फिर से शौकत खानम की जो लीडरशिप है, डॉक्टर फैसल, आप, डॉक्टर आसिम, आपकी टीम, डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारी नर्सेज भी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ की हैं, क्योंकि इन्होंने मेरा 2 दफ़ा, डॉक्टर्स और नर्सेज ने मेरा ध्यान रखा जब 2 दफ़ा मेरा यहाँ इलाज हुआ। तो मैं उनका और सारे अमले का आज मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, आपको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और मैं फिर से इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग, जो हमारे हॉस्पिटल रिफॉर्म्स चल रही हैं पंजाब में और पख्तूनख्वा में, जो भी इनकी रुकावट बने हुए हैं इन रिफॉर्म्स की, आप इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस मुल्क का जो आम आदमी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आता है, उसके लिए जुल्म कर रहे हैं कि अगर उनको हम उन हॉस्पिटल्स को ठीक नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट, जो बेचारा जो आम आदमी जाता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होता है, वो जब तक हम इन हॉस्पिटल्स को ठीक नहीं करेंगे, और ठीक तब होगा जब हॉस्पिटल्स में सज़ा और जज़ा आएगी, और वो तब होगा जब उनकी मैनेजमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह की होगी। इसका ये मतलब नहीं कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसका सिर्फ मतलब ये है कि हम मैनेजमेंट ऐसी करना चाहते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ताकि हमारे गरीब लोगों को भी बेहतरीन इलाज मिले सरकारी अस्पतालों में। बहुत बहुत शुक्रिया।